نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہی ابراہیم علیہ السلام، پھر اللہ نے کہا کہ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی، اب دیکھیں جو دکھ ہماری زندگیوں میں، وہ نبیوں کی زندگیوں میں انتہا درجے کے۔ ابراہیم علیہ السلام ملنے جاتے تھے اسماعیل علیہ السلام سے، بڑے ہوئے جب بنو جرہم کے لوگ وہاں آ کر آباد ہوئے، وہیں پر ان کی شادی بھی ہو گئی۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام ملنے گئے تو اسماعیل گھر نہیں تھے، بہو کے پاس کے، اس نے سلام کیا، بٹھایا، اچھا اسماعیل کدھر ہیں؟ کہا شکار کرنے گئے ہیں۔ اچھا گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ تو کہنے لگی بڑے تنگ حالات ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، شکوے کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہو ساری اور شکوہ سنتے ہیں وہ اللہ کا، یہ ہوتا ہے مومن بندہ۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو نبی تھے، نبی بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی وہی دل ہوتا ہے، آرزویں سب کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے وہ نمونہ ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے اسوہ پر چلنا چاہیے۔ سخت دکھ ہوا کہ ابراہیم کی بہو ہو اور اللہ سے شکوے کرے۔ کہنے لگے بیٹی اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ گھر کی دہلیز بدل لے۔ چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جب آئے، پوچھا کوئی آیا تھا؟ ہاں ایسے ایسے ایک بزرگ تھے۔ کہا وہ تو میرے باپ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا آپ کو سلام کہتے تھے اور کہہ رہے تھے اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ کہا اچھا پھر تجھے طلاق ہے، جا تو فارغ۔ وہ مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ایک ناشکری عورت ابراہیم کی بہو، یہ کیسے ہو سکتی؟ طلاق دے دی۔ فرما بردار اتنے تھے اسماعیل علیہ السلام، یہ نہیں پوچھا کیوں، وجہ کیا ہوئی، یہ نہیں پوچھا باپ سے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آیا، اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی۔ اسماعیل پھر گھر نہیں تھے، بہو کے پاس کے، اچھا بیٹا گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، گوشت کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، شکار کھیلنے گئے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو دعا دی، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ انہیں گوشت اور پانی میں برکت دے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم اپنی اولادوں کو رزق کی فراوانی کے لیے دعا کیا کریں، اے اللہ ان کو ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ اپنی دہلیز کو قائم رکھ۔ اسماعیل واپس آئے، پتہ چلا کوئی بزرگ آئے تھے، کہا میرے والد تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ آپ کو سلام کہتے تھے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ اپنی چوکھٹ کو قائم رکھ۔ شکر گزار ہے یہ بیوی۔ تو نبی تو شکوہ کبھی بھی اس زبان سے شکوہ یہ پسند ہی نہیں کرتے۔ پھر ہم یہ کہیں جی یہ نبیوں کی زندگی، آپ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ ان کی زندگی بچے ہیں، گھر کے اندر حسد ہے، بغض ہے، مکاری ہے، بھائی جو ہیں وہ چالیں چلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، پھر باپ کی نظروں سے دور کر دیا کنویں میں۔ اب جب کنویں میں ہے تو تنہائی ہے، بھائی تو چلے گئے، خبر گیری رکھتے تھے، لیکن ایک بچے کا کنویں میں رہنا تنہائی میں۔ اور اس کے بعد قافلہ آیا، قافلہ لے کے چلا گیا، بک گئے۔ جس گھر میں رہے وہاں ایک عورت کی چالوں کا شکار ہوئے، سچے بھی تھے تو بھی جیل ہو گئی۔ یہ دکھ نہیں ہے؟ کتنے بڑے بڑے دکھ ہیں۔ 7 سال جیل میں رہے اور ناحق الزام ہی تھا، صرف اس میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ اور اس کے بعد جب
نکلے، معاملہ سارا اللہ رب العزت نے کلیئر کیا. تو کیا کہتے ہیں، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور بلند کیا اپنے ماں باپ کو تخت کے اوپر، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ اس کے لیے سجدے میں گر گئے. وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، اے میرے ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو اس سے پہلے میں نے دیکھی تھی کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کرنے ہیں. تو یہ آج اس کی تعبیر پوری ہو گئی، 11 بھائی اور ماں اور باپ. قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی، اللہ نے میرے اوپر کتنا احسان کیا. دکھوں میں کیا یاد آ رہا ہے؟ احسان. یہ نہیں شکوہ نہیں کیا کہ مجھے تو کنویں میں ڈال دیا تو میری تو یہ زندگی تو میری، بلکہ کیا کہا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے میرے اوپر کتنا احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکال دیا. وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، تم سب کو گاؤں سے لے آیا اللہ. حالانکہ یہ احسان یوسف علیہ السلام کا تھا کہ ماں باپ بھائیوں کو سب کو گاؤں سے بلوا کے مصر میں لے آئے، لیکن کیا کہا، یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے کہ آپ سب کو یہاں میرے پاس لے آیا. جبکہ شیطان نے ہمارے درمیان تو بڑا کچھ ایسا مکر و فریب یہ ڈال دیا تھا، بھائیوں پہ پھر بھی الزام نہیں دیا، شیطان کی طرف نسبت کر دی. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب تو جو کرنا چاہتا ہے نا اس کے لیے بڑا باریک بین ہے. انہ هو العلیم الحکیم، وہ تو جاننے والا حکمت والا. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، میرے رب تو نے تو مجھے بادشاہت بھی عطا کر دی اور مجھے باتوں کی تہ میں معاملات کو سمجھانا بھی تو نے مجھے سکھا دیا. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے. بادشاہ تو ہی ہے، میں تو یہ چھوٹے سے مصر کا بادشاہ بن گیا، اس پہ اکڑوں، اس پہ فخر و غرور کروں، جبکہ تو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا. اصل بادشاہ تو یا رب تیری. ٹھیک، انت ولی یہ فی الدنیا، میرا ولی دنیا میں بھی تو ہے، والآخرہ اور آخرت میں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ تو مجھے مسلمان مارنا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا. ساری زندگی یوسف علیہ السلام کی ایک ٹائم پیریڈ باپ سے جدا رہے، دکھ، لیکن اس کے بعد جب سکھ آیا اور اس دکھ میں بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، رب کے سامنے کوئی شکوہ نہیں کیا. اور پھر آپ نبیوں کو دیکھیں، کوئی بیمار ہے، بیماری میں اللہ سے رجوع کر رہا ہے، کسی کو بچے چاہیے، وہ بچے اللہ سے مانگ رہا ہے اور مل بھی نہیں رہے، لیٹ ہو گئی، دیر ہو رہی ہے، شکوہ کوئی نہیں. کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، تھوڑا دکھ ہے یہ، ایسی جیل جس کا کوئی دروازہ ہی نہیں، جہاں سے نکلنے کا کوئی چانس ہی نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ یونس کہاں چلا گیا. پکارا کس کو؟ شکوہ بھی کوئی نہیں کیا، اپنے رب کو پکارا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، صبر. پھر اللہ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے اس غم سے باہر نکالا. اب ایوب علیہ السلام، بیماری، اور پھر تھوڑی بیماری نہیں، ایسی بیماری کہ بیویاں بھی ساتھ چھوڑ گئیں، اسکن ڈیزیز، نفرت آئے، ایک بیوی ساتھ رہ گئی، بڑی شکر گزار تھی وہ بیوی، بستی والوں نے بھی نکال دیا، الگ رہ رہے ہیں. 12 سال تھوڑے تو نہیں ہوتے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، تذکرہ کرو ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب، کہ مجھے تو شیطان نے بڑے دکھ کے ساتھ وہ عذاب اور تکلیف سے چھو رکھا ہے. اور یہ نبی عاجزانہ انداز اختیار کرتے ہیں، جب کوئی دکھ ملتا ہے تو اسے شیطان سے منسوب، حالانکہ دکھ سکھ ہوتا اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا احترام کہ اس دکھ کو شیطان سے منسوب کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ارکض برجلک، یہ ذرا اپنا پاؤں مار، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ نہانے کی جگہ ٹھنڈی اور پینے کا پانی ہے، اس سے غسل کر، پانی پی. ایک چشمہ نکل آیا تو بیماری دور ہو گئی. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے اسے اس کا اہل بھی واپس لوٹا دیا اور اس کے مثل، اور وہ جتنا پہلے مال و دولت تھا جب چھن گیا اس کے بعد اتنا اللہ نے اور لوٹا دیا. رحمت منا، ہماری طرف سے رحمت ہے.
شکر گزاروں کو اللہ ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. یہ ہماری طرف سے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے نا صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی ان کے اوپر، اور ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں جمع کر رہے تھے. اللہ نے اتنا مال دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب کیا میں نے تجھے اس سے بے نیاز نہیں کر دیا کہ تو پھر یہ سونے کی یہ چن رہے ہیں؟ میں نے بے نیاز نہیں تجھے اس سے کر دیا؟ انہوں نے کہا یا رب تیری برکت سے تو میں بے نیاز نہیں ہو سکتا نا، تو نازل کر رہے تیری برکتیں، میں ان کو چن رہا ہوں. رحمت منا، یہ رحمت ہماری طرف سے ہے. وذکریٰ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی نصیحت، عقل مندوں کے لیے بڑی یاد دہانی. اچھا، جو بیوی تھی نا، بڑی صابر شاکر بیوی تھی. کسی بیمار کی تیمارداری کرنا، پھر بیمار کچھ کرنے کے بھی قابل نہ ہو، پھر اس کے ساتھ رہنا. اچھا، ان کی زبان سے کوئی شکوہ نکلا ہوگا، ایوب علیہ السلام کو پسند ہی نہیں آیا کہ اللہ کے آگے شکوہ، جہاں اس کی اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں، تو پھر یہ دکھ ملا تو اس میں شکوہ. تو ساتھ ہی کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تجھے 100 سوٹیاں ماروں گا. شکوہ کیا اللہ سے. لیکن وہ بیوی بڑی شکر گزار تھی. جب انسان بہت قدردان ہو نا، بہت شکر گزار ہو اللہ کا، اس سے کچھ غلطی بھی ہو جائے نا اگر، اللہ معاف کر دیتا ہے. اس عورت کی قدردانی اللہ نے اتنی کی کہ اللہ نے کیا کہا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، تو اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو پکڑ لے جس میں 100 تنکے ہو، فَاضْرِب بِهِ، تو اس جھاڑو سے اس کو ایسے مار دے اپنی بیوی کو. وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم بھی نہ توڑ. قسم کھا بیٹھے تھے کہ میں تجھے 100 سوٹیاں ماروں گا. اب اللہ نے کہا کہ چلے اگر اس نے ایک بات کر دی تو کوئی حرج نہیں، ہاں تو آپ اپنی قسم بھی نہ توڑیں، ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہو، تو بس اس کو ہلکے سے لگا دو، تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور اس شکر گزار بیوی پر اللہ کا انعام بھی وہ پورا ہو جائے گا. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اسے بڑا صبر والا پایا. ایوب علیہ السلام کو ہم نے بڑا، اور جو صبر ایوب ہے نا، یہ ضرب المثل ہے. اس کی مثالیں دی جاتی ہیں ایوب علیہ السلام کے صبر کی. نعم العبد، یہ کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے. کیوں اچھا تھا؟ بڑا صابر تھا. اللہ کے آگے شکوے شکایتیں نہیں کرتا تھا. انہ اواب، وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا، بہت رجوع مند تھا. کسی بھی نبی کا آپ تذکرہ دیکھ لیں قرآن کے اندر، ہمارے لیے مثالیں ہیں نا، وہی دکھ جو ہمارے ہیں، کوئی واویلا نہیں، کچھ نہیں، اللہ کے آگے رجوع کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ فتح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک فتح مبین عطا کی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو، لغزشوں کو معاف کر دی. اپنی نعمت اللہ نے آپ پر پوری کر دی. دین اسلام، اس کا ایک روب قائم ہو گیا. مکہ فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا. صحابہ جو پہلے فقیر تھے، مال غنیمت سے آسودہ حال ہو گئے. اسلام کو اللہ نے عزت عطا کر دی. کفر کی کمر ٹوٹ گئی. کتنے بڑے احسانات ہیں. اور یہ سارے احسانات بڑے دکھوں کی زندگی سے گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے. اور پھر شکر گزاری کا حال کیا ہے کہ راتوں کو کافی دیر اللہ کے آگے کھڑے رہتے. اتنا تہجد میں کھڑے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جائے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ، یعنی اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو پھر آپ اتنی عبادت اتنی دیر تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو بندہ اسی وقت اچھا لگتا ہے جب وہ شکر گزار ہو. پھر وہی بات ریپیٹ کروں گی کہ شکر گزاری جب انسان کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کرتا، نعمتیں قائم رہتی. دکھوں میں اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے دے. اچھا، دکھ نہیں لگتا. اگر دکھ پہنچے اور انسان کے صبر کو یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے. ہاں، اور ہدایت کیا ہوتی ہے؟
اللہ اس پہ جما دے اور وہ بوکھلا پن نہ پیدا ہونے پائے، اور امید دلا کے رکھے اللہ. یہی تو توفیق ہوتی ہے. بندہ صبر کر جاتا ہے اور اس پر پھر وہ شکر گزاری بھی کرے. چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی نعمتیں، یہ کلیہ دے رہی ہوں میں آپ کو. یاد کیا کریں فلاں وقت احسان ہوا اللہ کا میرے اوپر، الحمدللہ الحمدللہ. دل سے بولیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، اللہ کا میرے اوپر بڑا احسان ہے. فلاں وقت اللہ نے میرے اوپر یہ نعمت کی. فلاں وقت تذکرے کریں اپنے دل کے ساتھ، شکر گزاری کرتے جائیں. آپ دیکھیں پھر دل کی حالت کیا ہوتی ہے، کیسے ثبات ملتا ہے دل کو، کیسے توفیق ملتی ہے دل کو، کس طرح غموں کے بادل جو ہیں یہ چھٹ جاتے ہیں. اور غم برے نہیں ہوتے، اس بات کو یاد رکھیں، غم برے نہیں ہوتے. پتہ نہیں یہ غم ہمارے کون کون سے گناہ معاف کروا دے. ایک بندے کو ایک غم لگا، ہو سکتا ہے وہ فردوس میں اپنا اس درجہ، جنت میں اپنے اس درجے تک عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پا رہا. اللہ اسے کوئی غم دیتا ہے، پھر اللہ اسے اس پر صبر دیتا ہے اور اللہ اسے اس کے درجے تک پہنچا دے. اس لیے آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، بخار برا نہ کہو. پتہ نہیں اندر سے کیا بیماریاں لے کے باہر آ جاتے. اور کیسے کیسے غم جو ہیں، کیسے کیسے گناہ وہ جھڑ جائیں. کسی بھی دکھ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا، کون سا؟ چھوٹا نہیں، زنا کا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو، اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو. کوئی بھی دکھ، اور اس بات کا بھی یہ احساس رہنا چاہیے کہ عزت اور ذلت کس کے اختیار میں؟ اللہ کے حق، اللہ کے اختیار میں. جھکو تو کس کے آگے؟ اللہ کے آگے. کوئی شکوہ نہ کرو کبھی اللہ کے ساتھ، کوئی شکوہ نہ کرو کبھی بھی. اور انسان کی حالت اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں بیان فرمائی کہ انسان تو ہے ہی لکنود. یہ بھی لفظ نہ شکرے کو تو کفر، اس نے نہ شکری کی، کہتے لکنود، کنود، نہ شکرا. یہ کون سا نہ شکرا ہوتا ہے کہ جب اس پر نعمتیں ہوں کبھی زبان سے تذکرہ بھی نہ کرے نعمتوں کا. نعمتیں ہوں تو کبھی زبان سے تذکرہ بھی نہ کرے، لیکن جب تھوڑا سا دکھ آئے تو واہ ویلا مچا دے. یہ ہے کنود. اتنا نہ شکرا، ابھی تو اس سے تھوڑی سی چھینی نعمت تو تو نے کیسے کیسے شکوے شروع کیے، اور جب نعمت تھی تو اس کے تذکرے تک نہیں کرتا تھا. تو انسان کی یہ حالت جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اس میں ایک اور حدیث ہے جو عورتوں کے حوالے سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں جھانکا تو زیادہ تر عورتیں تھیں، جہنم میں زیادہ تر عورتیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کفر کرتی ہیں. صحابہ نے پوچھا کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ کہا نہیں، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، شوہروں کی. اس وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ تر. اوورآل ایک رزلٹ جو ہے یہ بتا دیا گیا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے بھلا دیکھو تو اگر تو ایک عورت کے ساتھ ساری زندگی احسان کرے اور تھوڑا سا دکھ تجھ سے دیکھے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، فوراً ایسا کہہ دیتی ہے. ٹھیک، تو یہ ناشکری ہے شوہروں کی. ٹھیک، اب اس میں میرے بچے بعض اوقات بڑا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کیونکہ خاندان میں دیکھتے ہیں زیادتیاں بھی، کون کس پہ زیادتی کر رہا ہے، کون کس پہ. عموماً ایک عورت بیچاری ہے، خود کما رہی ہے، بچے بھی پال رہی ہے، شوہر جو ہے وہ دیکھتا ہی نہیں، بس جو کمایا اڑایا، یا نشے میں اڑا دیا، یا سگریٹوں پہ اڑا دیا، یا اس ہوٹل پہ بیٹھ، اس پہ بیٹھ. تو کیا یہ عورت ناشکری ہوگی؟ نہیں، اس کو دے ہی نہیں رہا نا. اگر ایسی عورت کہہ دیتی ہے کہ جی میں آپ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں ہے. لیکن ایک اور عورت، ایک اور کردار بھی کہ شوہر اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو کپڑے بھی لا کے دیتا ہے اور اس کو سارا اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے جتنی اس کی جیب ہے. ٹھیک، اچھے حالات تھے، اب تھوڑے تنگ حالات ہو گئے، اب ذرا تھوڑا کم ہو جائے گا،
پھر بیوی واویلا مچا دے کہ میں نے تو کبھی کوئی خیر، تو یہ پکڑی جائے گی، یہ پکڑی جائے گی، ٹھیک۔ تو اس لیے ایک اوورآل جو ہے نا، مثلا جیسے کہ ایک درمیانہ طبقہ، میں سمجھتی ہوں کہ درمیانے طبقے میں شاید عورت پیس جاتی ہے، مجھے نہیں واللہ عالم کہ کون کہاں پہ زیادتی کر رہا ہے، لیکن ہم صرف اپنے اس کو دیکھیں۔ بڑے لیول پہ ہو سکتا ہے عورتیں دبا کے رکھتی ہوں تو وہ وہاں مرد پیس جاتے ہوں، یہ درمیانے لیول پہ غربت میں تو آپ دیکھیں کہ مار کٹائی بھی ہو جاتی ہے، تو سارے یہ مال کے ہیں نا فتنے۔ تو بہرحال کسی بھی حدیث کو ہم جسٹیفائی کر پائیں یا نہ پائیں، اس کا اصل مفہوم سمجھ پائیں یا نہ پائیں، کم از کم اتنی تو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ غموں میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے، شکر ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، صبر کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے کہنا ہے کہ یا اللہ حالات اچھے ہو جائیں، ٹھیک۔ کسی سے انتقام کی اگر نہیں سوچیں گے نا، انتقام تو صبر آ جائے گا، لیکن جو انتقام کی سوچتے رہیں گے نا، کبھی صبر نہیں آئے گا، کبھی صبر نہیں آ سکتا، انتقامی دل کو کبھی صبر نہیں آ سکتا۔ انتقام نہ سوچو، پھر یہ سوچیں کہ جو بھی اللہ رب العزت کا جو بھی فیصلہ ہے وہ انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اللہ کا جو بھی فیصلہ اس کے ساتھ، یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ زیادتی کر رہا ہے تو اللہ اس کو پکڑے گا، نہیں پکڑے گا اللہ، ٹھیک ہے، لیکن صابر اور شاکر بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت، اللہ ان کو کہتے ہیں نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے، اس نے دکھوں میں صبر کیا اور سکھ ملا تو اس پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اور فخر و غرور اور تکبر سے جو ہے وہ باہر ہی رہا۔ تو اس لیے شکر اور صبر، مومن کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس کو دکھ ملتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب اس کو سکھ ملتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائے، دکھ ہمارے اللہ ختم کر دے۔ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ سب کے دکھوں کو ختم کر دے، ساری دنیا کے دکھوں کو یا اللہ تو ختم کر دے، اور صبر کی توفیق دے، ہمارے درجات اللہ تعالیٰ بلند کر دے، ہمیں بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے اللہ بچا لے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچا لے، دشمنوں کی ہنسی سے بچا لے اللہ، حاسدوں کے حسد سے اللہ بچا لے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی جو ہے یہ سکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ گزار۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا جی، قرآن، اگر زندگی 60 سال کی ملی، 40 کی چلے مل گئی، 50 کی مل گئی، اور قرآن نہیں پڑھا تو پھر کیا پڑھا، پھر کیا کرنے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے؟ یہاں پاکستان کا ایک شخص وہ اپنی بیان کرتا ہے کہ مجھے حرم جانے کا اتفاق ہوا، امام خانہ کعبہ، چونکہ اونچی پوسٹ پہ تھا، امام خانہ کعبہ کے پیچھے جگہ ملی، اور فجر کی نماز میں وہ قرآن پڑھ کے وہ بھی رو رہے تھے، اور ارد گرد سارے عربی رو رہے تھے، اور کہہ رہا تھا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ رو کس بات پہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھا ہی نہیں نا، قرآن پڑھا ہی نہیں۔ پھر پوچھا کہ رو کس بات پہ رہے ہو؟ کہا آپ نے نہیں سنا سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، چھٹ کر الگ ہو جاؤ، آج کے دن ہے مجرموں، رو رہے ہیں اس لیے کہیں مجرم نہ ٹھہریں۔ پھر شرمندگی نہیں، قرآن پڑھا جائے اور اہل قرآن کو سمجھ ہی نہ آئے۔ چلیں اگر یاد نہیں کر سکتے سن تو سکتے ہیں نا۔ تو ملیحہ نے ایک کلاس جو ہے اس کا آغاز کیا، ترجمہ بھی تفسیر بھی، گو سارے یاد نہ کریں، آ کے سن لیا کریں، سننے سے اگر عمل بدل جائے تو وہ بھی اتنا ہی مفید ہے۔ اور ایک دن ہے جمعرات کا، ایک دن ہے، ہفتے میں ایک دن نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ میری بہن جو ہے نرگس باجی، ان کے گھر میں انشاءاللہ کلاس ہوگی، اور 11 مئی سے اس کا آغاز جو ہے انشاءاللہ ہو جائے گا، 4:30 سے 5:30 ایک گھنٹہ، ٹھیک ہے، عصر کے بعد 4:30 سے 5:30، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو ظاہر جسے پیار کرتے ہیں اس کا کردار پتہ ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، حبیب کی زندگی جو ہے یہ پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن، اور اس میں آپ لوگوں سے جو یہ ہے کہ آپ لوگ شرکت کریں، بچوں کو بھیجیں، بچوں کو یاد کروائیں، خود بھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کے لیے ان چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔